السلام علیکم. پروگرام نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم بلال اوان حاضر ہیں. آج بھی ہمارے پاس بہت مختلف قسم کے موضوعات ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ریگولر پینلسٹ جناب ساجد اسحاق صاحب. آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ساجد صاحب، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے. پی 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 اس وقت فرنٹ رنر کا کردار ادا کر رہی ہے. ان کے پاس 20 اراکین موجود تھے اور لیکن وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس 45 اراکین کی سپورٹ موجود ہے. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ 33 اراکین کے ساتھ موجود تھی، 2 انہوں نے ایڈ کیے اور ابھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس تقریباً 49 اراکین کی حمایت موجود ہے. سر، یہ عجیب ایمبیگیس سی سچویشن ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ کی اس پہ کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں بلال، سیاست کو سمجھنے کے لیے کافی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ان پولیٹیکل پارٹیز کو، کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرگنگ ہوئی ہے، یہ جناب ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، اور جن کی 6 سیٹس تھیں وہ 2 سینٹ کے سیٹس نکال گئے ہیں کے پی سے. اسی طرح وہ دوسرے الزام لگا رہے ہیں نون کے کہ جن کے پاس 30 سیٹس تھیں اور یہ 44 ووٹس لے کے سینیٹر بن گئے چودھری سرور. تو اس وقت الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، بلکہ ابھی جو جسٹس ڈیموکریٹک پارٹی ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں فارمر چیف جسٹس چودھری افتخار، وہ ہائی کورٹ میں ایک رٹ جمع کرانے جا رہے ہیں. کل انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ جو ہوا ہے یہ سارا کچھ سینٹ کا، تو ہم اس کے اوپر ایک لیگل اوپینین لینے جا رہے ہیں. آپ نے جو بات کی کہ پی ایم ایل این جو کہ 33 سیٹس تھیں 35 ہوئیں، اور اب ان کا کلیم یہ ہے کہ 53 میں سے 49 جو ہیں ان کے پاس ہیں کینڈیڈیٹس یا ووٹ ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی جو کہ جن کے پاس شاید جادو کی چھڑی ہے کوئی، کہ 6 سیٹوں پہ 2 سینٹ کی سیٹ نکال لینا، اٹس ناٹ اے جوک، اور یہ کویسچنیبل بھی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 45 ہیں. اب یہ 2 بڑی پارٹیز ہیں سینٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو، اور سب سے زیادہ جو ان کے پاس پاسبلٹیز ہیں وہ ہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس. فاٹا کے لوگ جو ہیں ان کو اگر یہ مرج کرواتے ہیں اپنے ساتھ. ابھی زیادہ تر بلف چل رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے. یہ بہت ساری بیچ میں ظاہر ہے جوڑ توڑ ہوتے ہیں، اور ساتھ ان کے بہت سارے بروکرز بھی ہوتے ہیں جو اندر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں جو مزیدار بات یہ ہے کہ آج ایک بیان آیا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے کہ انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی رضا ربانی صاحب جو کہ ابھی بھی چیئرمین ہیں، کہ رضا ربانی صاحب کو اگر یہ کہتے ہیں نامینیٹ کرتے ہیں تو پی ایم ایل این سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اور میں سمجھتا بہت بڑا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. مگر اس سے پہلے ایک ہم نے کل دیکھا کہ کچھ اراکین نے جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے بھی کل کچھ اپنی زبان اس طرح سے استعمال کی کہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید نواز شریف کے اوپر شاید زیادتی زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی اس طرح سے جیسچر دیے جو کہ کویسچن بنتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک طرف کہہ رہی ہے کہ ہم تو بہت سٹرونگ اپوزیشن کر رہے ہیں، جو کہ دنیا کو پتہ ہے کہ نہیں کر رہے، کیونکہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. عوام کو انہوں نے دونوں نے مل کر 30-40 سال سے بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور اب بھی عوام کو بیوقوف بنانے جا رہے ہیں. ان کا جو مساق جمہوریت ہوا ہے، بی بی شہید جب تھی تب سے ہوا ہے کہ انہوں نے کوشش ان کی ہے 2 پارٹی ایجنڈے پہ کام کرنے کی. یہ کہیں نہیں ہوا کہ 2 پارٹی کو بریک کیا، اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے آ کے اس کو بریک کیا اور بہت بڑا ووٹ بینک حاصل کیا. اب جو یہ ہونے جا رہا ہے، پی ایم ایل این کے بیانات کچھ آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے بیانات کچھ آ رہے ہیں. ہمیں جو انفارمیشن ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہونے جا رہی ہے کہ اگلی گورنمنٹ پرائم منسٹر نون کا آ جائے اور صدر جو ہے پیپلز پارٹی کا ہو جائے. تو یہ ساری ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہیں ابھی اس وقت. تو بلاول صاحب کا بھی بیان تھا کہ شاید ہم اپوزیشن میں سے لے آئیں کینڈیڈیٹ یا چیئرمین سینٹ.
تو آج جو آئی ہے خبر کہ اگر رضا ربانی صاحب کا نام آتا ہے تو نون ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں اگر ایسا ہوتا ہے تو عوام کو اب بھی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ دونوں جو ہیں پارٹیز یہ مساق جمہوریت کو آگے لے کے چل رہی ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں دو پارٹیز رہیں اور باقی چھوٹی بڑی جو پارٹیز ہیں وہ ہم میں مرج ہوتی جائیں۔ اب ان کی توقعات سے زیادہ پی ٹی آئی قد کر گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگلی گورنمنٹ، بہت سارے لوگوں کی پریڈکشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی شاید بنانے جائے گی۔ تو ابھی کافی انٹرسٹنگ ہوگا جب یہ سینٹ کے الیکشن چیئرمین کا ہوتا ہے۔ ساجد صاحب، اس حوالے سے جو ایک عوامی پرسیپشن ہے اس میں یہ بات بڑی مقبول ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کے ہاتھ بڑھا دیے، اور شاہ محمود قریشی اور اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ بیک ڈور پہ آپس میں مفاہمت بھی کر چکے ہیں، اور پی 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 نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ جن 45 اراکین کی ان کو حمایت حاصل ہے وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد وہ اس لیول تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے یہ پاور اٹین کی ہے۔ تو یہ پرسیپشن ایک طرف دیکھیں، اور دوسرا بالکل الگ ڈیفرنٹ پیراڈائم جو آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک دفعہ پھر ایک پرانی ہسٹری اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ ایک پیج پہ اکٹھے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، ان کا سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ یہ سینٹ میں پاور لیں، دونوں کے لیے، کیونکہ یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ جون سے پہلے ہم نے ریفرنسز کا فیصلہ کرنا ہے، اور پی ایم ایل این کے اوپر تو ریفرنسز ہے۔ پیپلز پارٹی کے بہت سارے اراکین نے اپنا خورشید شاہ صاحب کے خود نیب میں کیس لگے ہوئے ہیں، تو ان دونوں کو اپنے سروائیول کی جنگ ہے۔ یہ میرج آف کنوینئنس ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ باہر شور کچھ ڈالتے رہیں گے عوام کے سامنے، وہ ایسے ہو گیا، دھاندلی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، دھاندلی ہو گئی، تو جائیں کورٹس میں کیوں نہیں جا رہے کہ آپ پھر وہی، اگر آپ کہہ رہے دھاندلی ہو رہی، انہی کو کینڈیڈیٹس کو لے کے اب آپ چیئرمین سینٹ کے لیے بھی جا رہے ہیں الیکشنز کے لیے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ ہاتھی کا دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور۔ اب عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا شعور اور ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کیا ہے لکھا ہوا۔ تو ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو، اور اگر یہ وہی الحاق ہونا ہے تو پھر اتنا زیادہ کورٹس کی ایفرٹس کا، جی آئی ٹی کی ایفرٹس کا، نیب کی ایفرٹس کا۔ اب نیب نے درخواست دے دی ہے 6 مہینے میں مہلت دی جائے اس کا ڈیسیجن کرنے میں نواز شریف فیملی کے۔ اب 6 مہینے مہلت کیوں مانگی جا رہی ہے؟ تاکہ بائی دا ٹائم ہماری اپنی حکومت پھر دوبارہ سے اسٹیبلش ہو جائے تو وہ کیسز ویسے ہی ختم ہونے۔ اور دوسرے ایک جج صاحب بھی 12 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، 12 مارچ کو، تو وہ 13 کو وہ ڈیڈ لائن ہے نیب کی کہ انہوں نے کیسز کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو اب وہ درخواست دی جا رہی ہے کہ 6 مہینے اور بڑھا دیے جائیں، ہم نے بھی کام ہوم ورک نہیں ختم کیا۔ آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ عوام کو آگاہی اور شعور دینے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کا ایک چھوٹا سا نیریٹو لینا چاہوں گا ایک لے مین کے لیے جو سینٹ کی فنکشننگ کو نہیں سمجھتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک موجودہ حکومت یا کوئی بھی حکومت جو چل رہی ہے، ایک سینٹ کے اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں کسی بھی دور میں، اور اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو سٹرکچر ہے ہمارا وہ ہے پارلیمنٹری۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پروونشل اسمبلیز ہیں، ہمارے پاس نیشنل اسمبلی ہے، ہمارے پاس سینٹ ہے جو کہ اپر ہاؤس ہے۔ آپ صوبائی لیول پہ فیصلے کرتے ہیں، وہ کچھ وہاں پہ منظور ہوتے ہیں، کئیوں کو لانا پڑتا ہے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں۔ نیشنل اسمبلی سے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے فائنل اپروول کے لیے جاتا ہے وہ سینٹ میں۔ سینٹ میں اگر جب اپروو ہو جاتا ہے کوئی لا، وہ پھر چلا جاتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس سگنیچرز کے لیے۔ جب پریزیڈنٹ اس پہ سائن کر دیتا ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے، اور وہ امپلیمنٹیشن کے لیے چلا جاتا ہے واپس نیشنل میں، دوسری چلا جاتا ہے۔ تو سینٹ از کنسیڈرڈ ایز اے اپر ہاؤس، کہ جس نے جتنی پالیسی میکنگ نیچے ہو رہی ہے پروونشل لیول پہ، نیشنل لیول پہ، سینٹ نے اس کو انڈورس کرنا ہے۔ اب اگر پیسے دے کے اربوں روپیہ، کروڑوں روپیہ دے کے کوئی آئیں گے
تو آئی ڈاؤٹڈ ویری مچ کہ وہ ٹرانسپیرنسی رکھ سکتے ہیں اس میں کہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں سینٹ کا بھی ڈائریکٹ الیکشن سے ہوں تو زیادہ بہتر. بجا فرمایا ساجد صاحب آپ نے کہ سینٹ کے ڈائریکٹ الیکشن ہونا بہت ضروری ہیں, یہ ملکی مفاد میں ہیں. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ساجد صاحب, سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے متضادات بیانات آ رہے ہیں اور الزام لگانے والے اراکین اسمبلی اور سیاسی لیڈرز کو الیکشن کمیشن نے طلب کر لیا ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا ٹیک ہے؟ میرا خیال ہے کہ بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن اس وقت, کیونکہ یہ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی الزامات ہیں ان کو سنا جائے, ان کو ٹائم دیا جائے پروف کرنے کے لیے, اور اگر وہ ممبرز نہیں پروف کر سکتے جو الیکٹ ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈسکوالیفائی ہوں گے. وہ اس کو ضروری ہے کہ انشور کیا جائے ٹرانسپیرنسی کو کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے تو پھر پروف لے کے آئیں ان کا, اور جنہوں نے کی ہے وہ کرمنل اوفینس ہے. جنہوں نے اگر پیسے لیے ہیں تو یہ بھی کرپشن میں آ رہا نا. ہم بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی کرپشن نہیں ہونی چاہیے, اگر جنہوں نے پیسے لے کے اپنا ووٹ دیا ہے, اور ووٹ وہ دیکھیں ووٹ وہ ان کا ہے جو عوام نے ووٹ دے کے ان کو بٹھایا ہوا ہے وہاں پہ, تو اس کا مطلب عوام کے ووٹ کو بیچا گیا ہے, عوام کے جو وقار ہے اس کو مجروح کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بالکل ایکشن ہونا چاہیے. ساجد صاحب, سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے متضاد بیانات آ رہے ہیں اور الزام لگانے والے ارکان اسمبلی اور سیاسی لیڈرز کو الیکشن کمیشن نے طلب کر لیا. جی, کیونکہ جب سے یہ الیکشنز ہوئے ہیں ہر پارٹی ایک دوسرے پر الزام تراشی, کیونکہ 3 بڑی پارٹیز ہیں, بلکہ ایم کیو ایم کا بھی لے لیتے ہیں کیونکہ وہی پرانے سینٹ کو الیکشنز کر رہے ہیں, تو سب نے ہی ایک دوسرے پہ اپنے اراکین پہ خود الزام لگائے ہیں کہ 6 سیٹ سے 2 سینیٹر کیسے بن سکتے ہیں, یا 30 سیٹ سے 1 سینٹ کی سیٹ کیسے نکل سکتی ہے. تو وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ الزام لگانے والوں کو بھی اور جو ایکیوزڈ ہے اس کو بھی بلانا بہت ضروری ہے, تاکہ ٹرانسپیرنسی اگر مینٹین کرنی اگر ہو سکے تو ان سے ٹرانسپیرنسی اگر مینٹین کرنی ہے تو الیکشن کمیشن کو ان بائسڈ ہونا پڑے گا, غیر جانبدار ہو کے اگر فیصلہ کریں گے تو یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا تاکہ نیکسٹ الیکشنز جو ہوں گے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے. اگر کسی نے پیسے دیے ہیں وہ بھی کرپشن میں آتا ہے, اور جس نے لیے ہیں وہ بھی کرپشن میں آتا ہے, اور یہ اس کا احتساب ہونا چاہیے. یہاں پہ خبر ہے کہ NA 156 خانیوال سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہونے والے رکن قومی اسمبلی جناب رضا حیات سراج نے وفاداری تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب PTI کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. اس حوالے سے ان کی ابھی ایک بالکل ریسنٹلی ملاقات بھی ہونے لگی ہے عمران خان صاحب سے بنی گالا میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مورل گراؤنڈز پہ ایک جسٹیفائڈ ایکٹ ہے؟ دیکھیں, ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ PMLN کے سارے ممبران بے ضمیر نہیں ہیں, مطلب وہ ہر کوئی پاناما کو ووٹ نہیں کر رہا یا ان کی کرپشن کا ساتھ نہیں دے رہا. آپ نے دیکھا جب یہ پچھلے چند ماہ کے پہلے انہوں نے اپنی پریزیڈنسی جو کہ تھی صدارت جو تھی PMLN کی اس کو انڈورس کروایا پارلیمنٹ سے, تو 23 افراد نے اراکین نے ووٹ نہیں کیا تھا, اس میں یہ بھی شامل تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ میں ایگری نہیں کرتا کہ جو الزامات ان کے اوپر لگے ہیں. دیکھیں, حراج صاحب ہوں یا XYZ ہو یا کوئی بھی ہو, بے شک یہ PMLN کی نون کے سیٹ سے آئے ہیں, مگر ان کی اپنی سٹینڈنگز بھی ہیں افراد کی, ان کے اپنے ووٹر سپورٹرز بھی ہیں, اور انہوں نے سیاستدان کا سروائیول سیاست میں رہنا ہی ہے. اگر PMLN کو ووٹ نہیں کیا تو PMLN کو ڈس اون کرتی ہے. اب وہ ڈس اون اگر کر رہی ہے ان کو, تو انہوں نے اپنے نیکسٹ الیکشن کے لیے ضرور کسی نہ کسی پارٹی میں جانا ہے. اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ PTI جو ہے زیادہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کر رہی ہے یا PTI جو ہے زیادہ پروگریسو موو کر رہی ہے, تو میں سمجھتا, بلکہ ان کے علاوہ اور بھی 4 لوگ گئے ہیں ابھی اس سے پہلے,
تو میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی بہت سارے آئیں گے. آپ دیکھیں جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں نا, پھر پی ایم ایل این کا دیکھیے کہ آپ کے بہت سارے فرکشنز آئیں گے بیچ میں. ساجد صاحب میں ایک عوامی بحاف پہ آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے ایک سلوگن رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنی پارٹی میں لینے پر زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ جن پہ کرپشن کا کوئی اسٹگما نہیں ہوتا, جو بڑے کلین بیک گراؤنڈ سے کلین ہینڈڈ آتے ہیں, ان کو ویلکم کیا جاتا ہے. لیکن یہ ایک جو نیا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک اوپن ڈور پالیسی اختیار کی ہے اور تمام جماعتوں سے جو بھی ان کو آگے مل رہا ہے اس کو ویلکم کر رہے ہیں. کیا پی ٹی آئی میں آنے سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اور کیا اگر ہم مثال لیتے ہیں رضا حیات سراج کی, تو کسی نہ کسی حد تک مائنڈ سیٹ تو ان کا وہی تھا نا, پی ایم ایل این والا, اور وہ اب پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے, تو ان کے کیا خیالات میں کوئی بہت بڑا کوئی ڈرامیٹک چینج آئے گا؟ اور پی ٹی آئی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ دوبارہ وہی پرانے چہرے نئی ڈینٹنگ پینٹنگ کے ساتھ پھر عوام کے سامنے ہوں گے؟ دیکھیں میں پہلے بھی کہا کہ سیاست میں آپ کو کمپرومائزز کہیں نہ کہیں کرنے پڑتے ہیں. یہ کمپرومائزز اس لیے نہیں ہو رہے کہ وہ آ کے یہاں پر ریفائن ہو جائیں گے, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے غلط کو غلط کہا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے, ٹھیک ہے, اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. اس میں یہ پی ٹی آئی خالی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا ابھی وہ مشاہد حسین صاحب کاف سے ادھر آ گئے, نون میں چلے گئے, ایسے بہت سارے آتے ہیں. اب تو وہ نامینیشن بھی ہیں باقاعدہ, ٹھیک ہے نا, اس میں آتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کیوں یہ کر رہی ہے. آپ کو اپنی پارٹی کے لیے الیکٹیبلز بھی چاہیے ہوتے ہیں. ینگسٹرز انہوں نے دیے تھے, کے پی میں بہت سارے ینگسٹرز آئے, اگر آپ نے دیکھا ہو کے پی میں بہت ینگسٹرز جیتے ہیں. بالکل. اب پنجاب میں 30 سال کا جو ہولڈ ہے اس کو بریک کرنے کے لیے آپ کو اس کے مقابلے کے لوگ بھی چاہیے ہوں گے, آپ کو الیکٹیبلز چاہیے وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت مقابلہ پنجاب میں ہونا ہے. تو اگر پی ٹی آئی الیکٹیبلز لے رہی ہے وہاں پہ, تو میں سمجھتا ہوں پازیٹیو ہے, کیونکہ ان کو الیکٹیبلز کے ساتھ میرا خیال بہتر فائٹ ہو سکتی ہے وہاں پہ. اور ہم کسی کو نہیں کہہ رہے, لیٹ سی کہ الیکشنز میں کیا رزلٹس آتے ہیں. بالکل ٹھیک. ساجد صاحب یہاں پہ خبر ہے زینب قتل کے اس حوالے سے جو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے کچھ بے بنیاد دعوے کیے, سو کالڈ بے بنیاد دعوے تھے, جس کو جرنلسٹ فریٹرنیٹی نے اور باقی میڈیا گروپ نے بالکل اس کو پسند نہیں کیا, اور انہوں نے اس پہ معافی بھی نہیں مانگی. اب چیف جسٹس کا ٹیک اس پہ آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ معافی کا وقت گزر چکا ہے, اب آپ کو قانونی کارروائی کے لیے تیار رہنا ہے. آپ عوامی طور پر معافی مانگیں, پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہو سکتا ہے, اور آپ کے پاس 1 ہفتہ ہے ہماری رپورٹ کو چیلنج کرنے کے لیے, اس کے بعد آپ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں شکست ہوتی ہے جو ہوتی ہے وہ کسی جرنلسٹ کی خبر جو ہے وہ باؤنس ہو جائے. اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے بڑا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. کورٹ نے ان کو موقع دیا تھا, اور یہ بہت سارے صحافیوں نے بھی کہا تھا کہ اگر نہیں ہوا تو معافی مانگ سکتے ہیں, کیونکہ وہ ٹائم تھا کہ آپ اپنی انوسنس اپنی پروف کر سکتے کہ بھائی مجھے تو پتہ لگا تھا, تو میں نے کہہ دیا, تو سوری میں کورٹ کے سامنے معافی مانگتا ہوں. بہت سارے ساتھی نے صحافیوں نے کہا, مگر انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس ہے ایویڈنس. ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے بغیر ایویڈنس اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے کہہ دیا کہ میرے پاس ہے. تو اب یہ بھی میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا بہت بڑا جیسچر ہے کہ انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ معافی مانگ لیں پبلکلی. تو میں سمجھتا ہوں اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنے آپ کو بچانے کا. کریڈیبلٹی تو نہیں بچا سکتے یہ, مگر ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو قانون کے دائرے سے باہر لانے کے لیے پبلکلی معافی مانگ لیں جو کورٹ نے کہا, ادروائز کانسیکوینسز بہت مشکل آ سکتے ہیں. سر اس میں جو 1 ہفتے کا انہوں نے ٹائم دیا وہ بیسیکلی رپورٹ چیلنج کرنے کے حوالے سے دیا ہے. لیکن سر آپ نہیں سمجھتے کہ جس قسم کی بلیمز انہوں نے لگائے ہیں, یہ ہمارا ایک میڈیا کا ویسے بھی ایک نارم بنتا جا رہا تھا کہ بڑی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹس مختلف چینلز پہ بیٹھ کے کچھ بڑے پرولیفک قسم کے جرنلسٹ و صحافی دیا کرتے تھے, اور ان کے الزامات تو خاص طور پہ وہ باؤنس بیک ہوئے ہیں, کیونکہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے جو اس حوالے سے مرتب کی گئی تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوئی ہے. عمران کے خلاف اس کے کوئی اکاؤنٹ ثابت نہیں ہوئے, اور جس قسم کی وہ ڈارک پورنوگرافک ویب سائٹس کے دعوے کر رہے تھے وہ بھی باؤنس بیک ہوئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اتنا ایکسپیرینس جرنلسٹ اور اتنا سیزنڈ قسم کا ایک کسٹمر جو ہے وہ اتنی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کر سکتا ہے, اور اس کے اور خاص طور پہ اگر وہ انویسٹیگیشن
کے رزلٹس ڈگ آؤٹ کر کے لا رہا ہے عوامی سطح پر؟ دیکھیں اب یہ ہم ان کی حد تک بات کر سکتے ہیں جی، کیونکہ کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے، کورٹ پہ ہم بات نہیں کوئی بھی کر سکتے، مگر میں پھر وہی کہوں گا کہ ان کو ایویڈنس اپنے پاس رکھ کے پھر چیلنج دینا چاہیے تھا۔ جی، انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم چینلز پہ سب سے پہلے بریک کرنے پہ لگے ہوتے ہیں، ہم اپنی ریٹنگ کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ ہم ریٹنگ بڑھا لیں، جو پہلے بریک کرے گا خبر وہ آگے چلا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ والے نارمس نہیں ہونے چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے کہ جو جرنلسٹ ان اوتھینٹک نیوز بریک کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ابھی احتساب سب کا ہے، ٹھیک ہے، جو سپریم کورٹ کر رہی ہے صحافیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، اور ان کو میں سمجھتا ہوں پبلکلی معافی مانگ کے اپنی جان چھڑانی چاہیے۔ بہت شکریہ ساجد ساگ صاحب۔ پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.